وزٹ پہ آنا چاہیے یا ویزے پہ آنا چاہیے یا پھر ادھر آ کے جاب کیسے سرچ کرنی چاہیے. اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل تک یہاں پہ جاب ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ دکھو گے تو آپ بکو گے نا. ایوری فرسٹ اسٹیپ از آلویز ہارڈ، سو ڈونٹ گیو اپ. ایک نیتی سے میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی لالچ ہے. تو یہ ہے کہ ہر بندے کے ظاہر سی بات ہے حالات آتے ہیں. تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ غربت. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. تو کافی دنوں سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ولاگ نہیں آ رہا میرا. آج کا ولاگ نہیں ہے، آج کی ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے جو آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوا ہوں. کافی دنوں سے میں اسی پہ محنت کر رہا تھا، انفارمیشن اکٹھی کر رہا تھا اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو اچھے سے گائیڈ کروں. اور آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے دبئی میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یا پھر وزٹ پہ آنا چاہیے یا ویزے پہ آنا چاہیے، یا پھر ادھر آ کے جاب کیسے سرچ کرنی چاہیے. تو یہ 3-4 کوسچنز ہیں جو جن سے آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی کہ دبئی آئیں بھی صحیح یا پھر نہ آئیں، یا پھر یہاں پہ آ کے کیا کرنا چاہیے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ دبئی آئیں بھی صحیح کہ نہ آئیں. زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں تبھی بندہ یہاں پہ آتا ہے. جیسے میرا بھی خود اس طرح کا تھا. میں دوسروں کو کیا مثال دوں کہ جب حالات بندے کے تھوڑے سے ٹائٹ ہونے لگتے ہیں تو پھر بندہ کرتا ہے یار تھوڑا باہر جا کے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ اپنے ملک میں تو گزارا ہو نہیں رہا. اپنے ملک میں میری نہ جاب لگ رہی تھی تو تھوڑا بہت کما رہے تھے جو بھی مزدوری کر کے. تو بہرحال وہ ایک غلط ٹاپک ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دبئی میں جائیں بھی صحیح یا نہ جائیں. تو اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو پھر تو آپ آ جائیں. میں جب یہاں پہ آ رہا تھا تو کسی کو بلیو بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پہ آؤں گا، میں آؤٹ آف کنٹری جاؤں گا، وہ بھی کمانے کے لیے. کیونکہ ہماری فیملی سے کوئی بھی باہر نہیں گیا، کوئی بھی مزدوری نہیں کرتا اس طرح. مطلب ہمارا کاروبار ہے. تو وہ جب ڈاؤن ہونے لگا، ہم قرض دار ہونے لگے، تو پھر میں نے کہا بھائی باہر چلتے ہیں. ابھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تقریباً 1.5 سال میں نے بہت کوشش کی، کچھ بھی نہیں ہو سکا. میں نے کہا ابھی ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ہجرت کرتے ہیں. ہجرت کر کے باہر سنت کے مطابق انشاءاللہ کما لیں گے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بالکل ایسے ہی ہوا. آپ بھی جب سٹیپ اٹھائیں گے نا تب کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر سٹیپ نہیں اٹھائیں گے تو بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا. یا پھر ادھر ادھر سے مال گبڑ کر کے اس کا فائدہ نہیں ہے. حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے. تو اس سے بہتر ہے اپنے ملک میں، کیونکہ ہمارا کچھ بھی نہیں بچا ابھی. تو آپ ادھر آ جائیں، انشاءاللہ آپ کی نوکری لگ جائے گی. کیونکہ یہ جو مہینے چل رہے ہیں نا، یہ تقریباً ابھی اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل تک یہاں پہ جاب ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے. اور کمپنیز بہت ہائر کرتی ہیں کیونکہ یہاں پہ موسم جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یورپین یہاں پہ آتے ہیں وزٹرز. پوری دنیا سے، آپ کو پتہ ہے دبئی میں پوری دنیا سے یہاں پہ وزٹرز آتے ہیں. تو کیا ہوا کہ یہ جو مہینے ہیں نا، ان مہینوں میں آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں ایزیلی. اور ایزیلی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی محنت کرنی پڑے گی. تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. ابھی چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. تو ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دبئی یہاں پہ وزٹ پہ آنا چاہیے یا پھر ویزے پہ آنا چاہیے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ وزٹ پہ آتے ہیں تو. اگر آپ ہیں نا، اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، اگر آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ یہاں پہ وزٹ پہ آ سکتے ہیں اور جاب حاصل کر سکتے ہیں. ضروری ہے آپ ویزا کے پیسے لگائیں. اور یہاں پہ آ کے کمپنیز جو ہے وہ بہت سی کمپنیاں ہیں جو خود ویزا دیتی ہیں، خود ویزا پرووائڈ کرتی ہیں امپلائیز کو. تو اس سے بہتر ہے آپ وزٹ پہ آ جائیں. یہاں پہ آپ کو جاب لگ سکتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی ایکسپرٹ ہیں آپ، اگر آپ کے پاس کچھ ایکسپیرینس اچھا ہے، اچھے خاصے آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، اچھا خاصا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے، تب آپ وزٹ پہ آ کے جاب سرچ کریں. اگر آپ وزٹ پہ آئے ہیں تو جاب سرچ کیسے کریں گے؟ ابھی یہ پوائنٹ آتا ہے. کیونکہ ہم جب یہاں پہ وزٹ پہ آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس صرف اور صرف 2 مہینے ہوتے ہیں. پہلے 3 مہینوں کا تھا بہت پہلے، لیکن ابھی 2 مہینوں کا ہے. کافی عرصہ ہو گیا ہے، آپ سب کو پتہ ہوگا. 2 مہینوں کے اندر ہم نے جاب سرچ کرنی ہی کرنی ہے. یہ آپ نے اپنے دماغ میں سب سے پہلے بٹھا لینا ہے. کیونکہ یہاں پہ جب عوام آتی ہے تو اے سی کے نیچے سو کے یا پھر نیٹ چلا کے، کیونکہ نیٹ اور اے سی بالکل فری ہے، تو یہاں پہ کمبل اوڑھ کے سوئے رہتے ہیں عوام اور موبائل چلاتے رہتے ہیں. اس طرح شیطان جو ہے نا انسان کو ورگلا دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو بہت سے لوگ، سب ایسے نہیں کرتے، بالکل سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا. جاب سرچ کرتے ہیں لیکن موبائل میں آن لائن کرتے ہیں صرف اور صرف. یہ آپ کی سب سے بڑی مسٹیک ہے. آن لائن میں آپ کو اتنی جاب نہیں ملے گی جتنی آپ بائی ہینڈ جا کے سی وی جمع کروائیں گے، ان سے بات کریں گے. کہ جب تک آپ کو کوئی دیکھے گا نہیں تو آپ کیسے جاب کے اہل ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ دکھو گے تو آپ بکو گے نا. آپ اپنے آپ کو دکھاؤ گے کہ میں
خود آیا ہوں, مجھے جاب چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہ میری سی وی ہے. اب سی وی لے کے سی وی اپڈیٹ اپنی پرنٹ کروائیں, ٹھیک ہے, اس کو تقریباً 50 60 70 100 کے نزدیک پرنٹ کروائیں. ایسا نہیں ہے کہ 2-3 کمپنیوں میں آپ کروائیں گے تو ہو جائے گا, تقریباً 50 ایک پرنٹ کروا. اچھا, علیحدہ علیحدہ آپ آفیسز میں جائیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ ان کو بتائیں کہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے, یہ میرا ٹیلنٹ ہے, اور یہ میری ایجوکیشن ہے, میں مجھے جاب چاہیے. اف یو ہیو اینی ویکینسی یو کین جسٹ انفارم می. ان کو صرف آپ 2-3 باتیں کرو گے, آپ کے بولنے کا جو اسٹائل ہوگا ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بندہ اس قابل ہے بھی نہیں, ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ ان دنوں میں نا بہت سی کمپنیز ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہائرنگ کرتے ہیں, تو ان کو بندہ تو چاہیے ہوگا. اگر آپ کا ایکسپیرینس دیکھیں گے, آپ کا آئی کیو لیول, آپ کا بولنے کا انداز, لینگویج اسٹائل, سب کچھ دیکھ کے اگر ان کو پسند آ گیا, آپ کی قسمت میں ہوگا, لگ جائے گا انشاءاللہ. تو صرف اور صرف آن لائن پہ نہیں رہنا. اپلیکیشنز کے لنک میں دے دوں گا, لنک ڈسکرپشن میں, جس طرح بیٹ ہو گیا, بیٹ.com, ڈسکرپشن میں اگر آپ نہیں جاتے, بیٹ.com ہو گیا, انڈیڈ ہو گیا, لنکڈ ان ہو گیا, اور دبئی گلف ہو گیا, اس طرح 3-4 اور بھی ہیں. تو بہرحال میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا, ڈائریکٹ آپ پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ بات آ گئی جن کے پاس ایکسپیرینس ہے, جن کے پاس اچھا نالج ہے, ایم سی ایس جنہوں نے کیا ہوا ہے, اچھی ہائی لیول کی ایجوکیشن ہے جن کے پاس. تو ابھی بات آتی ہے جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں, جو کم پڑھے ہوئے ہیں, ان کے کیا کرنا چاہیے. ان کو سب سے پہلے اپنا ریفرنس دیکھنا چاہیے. یہاں پہ آپ کا اگر ریفرنس ہے نا, کوئی بندہ آپ کا یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے آلریڈی, وہ آپ کو جاب سرچ کروا کے زیادہ دے سکتا ہے جتنا آپ خود ٹرائی کرو. کیونکہ آپ کے پاس ایک تو ایجوکیشن بہت کم ہے, تو وہ جو بندہ یہاں پہ ٹھہرا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہاں وہ کمپنیز ہیں ان کو بندہ اس طرح کا چاہیے, مطلب جس طرح کچھ ہیلپر ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے ہوتا ہے, وہ اس کو پتہ زیادہ ہوگا. آپ کیونکہ نئے آئے ہوں گے, آپ کو پتہ نہیں ہوگا اتنا. آپ سب سے پہلے اپنا ریفرنس دیکھیں. وزٹ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. ابھی بات آتی ہے کہ ویزا لگوا کے آئیں. تو ویزا وہ لوگ لگوا کے آئیں جن کے پاس ایکسپیرینس تو ہے لیکن ایجوکیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ہنرمند حضرات ہیں ان کے لیے. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے نا, کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہے, کچھ ہنر ہے آپ کے پاس, تو آپ ویزا لگوا کے آ جائیں. یہاں پہ کام بہت ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مل جائے گا. آپ کا کوئی ریفرنس ہوگا, ان کے ذمہ لگائیں. اس طرح آپ کو کام ایزیلی مل سکتا ہے اگر آپ ویزا لگوا کے آتے ہیں. یہ ویزا صرف وہ لگوا کے آئیں گے جو ایکسپیرینس والے ہیں, جن کا جو ہنرمند ہے, ان کے لیے یہ زیادہ چانس ہے کہ یہاں پہ وہ اگر وزٹ پہ آتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہے. کیونکہ کمپنیز جو ہائر کرتی ہیں نا, بہت کم ہائر کرتی ہیں جو ہیلپر ہوتے ہیں, اور ان کو ویزا بھی دیتے ہیں. جو مینٹیننس ہو گئی یا پھر کلیننگ کا کام ہو گیا, لیکن یہ بہت ٹف کام ہے, ٹھیک ہے. مینٹیننس میں پھر بھی آپ کو ایک اچھا سیلری پیکیج ملتا ہے, لیکن کلینر میں بہت ہی زیادہ ٹف محنت ہے, اور اس کے علاوہ سیلری بھی بہت کم دیتے ہیں. تو ذلیل اوپر سے الگ کرتے ہیں. اگر آپ ویزا لگوا کے آؤ گے تو یہ ہے کہ آپ اپنا کام کرو گے, جہاں بھی کرو گے, کسی ٹھیکیدار کے انڈر میں, اس طرح, مطلب جیسے پاکستان میں ہوتے ہیں ٹھیکیدار, میں ویسے کہہ رہا ہوں. یہاں پہ تو ایک قسم کے ارباب ہوتے ہیں, تو ارباب کے انڈر آپ کام کرو گے تو آپ کا ویزا ہوگا. آپ ادھر اس کے نیچے جتنا عرصہ مرضی کام کرو گے, آپ کی مرضی ہوگی. پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا اپنا, آپ جب چاہے جا بھی سکتے ہو اسے, اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو. کیونکہ بعض ارباب اس طرح ہوتے ہیں جو کہ ظالم ہوتے ہیں, جو کہ سیلری نہیں دیتے یا پھر تھوڑا بہت مس بیہیو کرتے ہیں. تو وہ اگر آپ کی مرضی ہوگی, ویزا لگوانے کا یہ فائدہ ہوگا آپ کو. اور کیونکہ کمپنیز جو ہے نا وہ بہت کم ویزا دیتی ہیں. اب یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ کا وزٹ والا بھی اور ویزا والا بھی. وزٹ پہ آئیں یا پھر ویزا پہ آئیں. تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف. اچھا, کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ویزا لگوا کے یہاں پہ آ گئے لیکن کام نہیں مل رہا, ٹھیک ہے. ادھر ادھر سے پتہ کرتے ہیں پھر بھی کام نہیں ملتا. ایسا ہوتا ہے, بہت اس طرح ہوتا ہے, لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا. تو کہتے ہیں نا کہ ایوری فرسٹ اسٹیپ از آلویز ہارڈ, سو ڈونٹ گیو اپ. تو پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے نا وہ واقعی بہت ایک قسم کا مشکل کا وہ وقت ہوتا ہے, مشکل گھڑی ہوتی ہے. ادھر آپ نے بالکل بھی ہمت نہیں ہارنی, ٹھیک ہے نا. آپ نے جدوجہد کرنی ہے. میں یہاں پہ آیا تھا, میں نے بہت محنت کی تھی, تھوڑی بہت کافی. میں نے اپنے گھر میں بھی نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا, صرف میرے روم میٹس کو پتا تھا کہ یہ بندہ کیا کام کر رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ اچھا کام کر رہا ہے, اللہ آپ کو ترقی دے گا. اس طرح دعائیں دیتے تھے, جس طرح ہوتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو کے بھی آپ اس طرح کا کام کر رہے ہو تو اللہ پاک آپ کو ترقی دے گا. 2-3 مہینے میں نے یہاں پہ اسٹرگل کی تھی, اس کے بعد جا کے مجھے ایک نوکری ملی تھی, بہت اچھی, الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے, اتنا شکر ادا کریں ہم. تو آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو تب یہ کام ہو سکتا ہے. آپ جب یہاں پہ آئیں گے ہی ہیں تو پھر کیا کام ہو سکتا ہے. تو میرے حساب سے تقریباً جو 2-3 پوائنٹس تھے نا, جو اہم تھے کہ آپ کو آنا چاہیے, کس طرح آنا چاہیے, ویزے پہ آنا چاہیے, وزٹ پہ آنا چاہیے, تقریباً آپ کو میرے حساب سے ہو گیا ہوگا. اگر پھر بھی میں نے کوشش کی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور کوشچنز ہوں اور میں نے کچھ اور آنسر دیے ہوں, تو آپ کمنٹس میں
پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں ڈائریکٹ, میں آپ کو وہاں پہ گائیڈ کر سکتا ہوں. اور کیونکہ مجھے یہاں پہ کافی عرصہ ہو گیا تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں. انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کروں. اور نیک نیتی سے, میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں, نہ ہی مجھے کوئی لالچ ہے. تو یہ ہے کہ ہر بندے کے ظاہر سی بات ہے حالات آتے ہیں. تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ غربت ہو رہی ہے, دن بدن بڑھ رہی ہے. حالانکہ عوام پڑھی ہوئی بھی ہے, پھر بھی ان کو نوکری نہیں مل رہی. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑے گا نا. ہمارے ملک میں تو ابھی حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں. تو پریشان نہیں ہونا, بالکل مایوس نہیں ہونا, اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر کے یہاں پہ آنا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے, اور اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہو. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.